بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سردی کا موسم چل رہا ہے اور سردی کے موسم میں انسان ایسی چیزوں کی طرف جانا پسند نہیں کرتا جو اس کے بدن کو، اس کے جسم کو تکلیف دینے والی ہو۔ مثال کے طور پر باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، پانی کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے پر انسان جب مسجد کی طرف آنے والا ہوتا ہے اور شیطان کو دھوکہ دے کر کے آتا ہے، لیکن جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان پھر اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہاں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم کی وضو کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب انسان نرم بستر کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی محبت میں وضو کرنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے ایسے بندے پر، اور وہ نماز اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ ثواب کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دو ایسی عبادتیں بتانے والا ہوں جو سردی کے موسم میں کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ سردی کے موسم میں وہ عبادت گرمی کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ ایسی دو عبادتیں میں آج آپ حضرات کو بتانے والا ہوں، ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ پہلی عبادت ہے سردی کے موسم میں جس کا کرنا بہت زیادہ آسان ہے، وہ ہے روزہ۔ کہ سردی کے موسم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں، نفلی روزے رکھے جائیں، جو ہمارے ذمے میں قضا روزے ہیں وہ رکھے جائیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نے نظر کے روزے نظر مان رکھی ہے تو وہ روزے رکھے جائیں، کیونکہ سردی میں روزوں کا رکھنا بہت آسان ہوا کرتا ہے۔ نہ انسان کو پیاس لگتی ہے اور نہ ہی بھوک لگتی ہے، دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور سردی کا موسم روزہ رکھنے کے اعتبار سے بہت ہی بیسٹ موسم ہے۔ تو پہلی عبادت روزہ رکھنا بہت زیادہ آسان ہے گرمی کے مقابلے میں۔ گرمی کے مقابلے میں روزہ اگر رکھتے ہیں تو پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، اس طرح سے دن بڑا ہوتا ہے تو بھوک بھی لگنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن گرمی کے مقابلے میں سردی کے موسم میں روزہ رکھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ اس لیے سردی کے موسم کی روزہ، نفلی روزہ یا قضا روزہ، اسی طرح سے نظر کے روزے، یہ رکھنے کا موسم جو ہے بہت بیسٹ موسم ہے۔ تو پہلی عبادت کیا ہے جو بہت زیادہ آسان ہے؟ وہ ہے روزہ۔ دوسری عبادت جو اس موسم کے اندر بہت زیادہ آسان ہے، وہ ہے کہ رات کو مغرب سردی کے موسم میں 5:30 بجے یا 5:45 بجے تک ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے پر عشاء کی نماز 7:30 یا 7:45 تک ختم ہو لیتی ہے، اور انسان اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سو جاتا ہے۔ اسے پورے 11:30 یا 11 گھنٹے تقریباً ملتے ہیں، تو 6 یا 7 گھنٹے کی نیند انسان کی عموماً ہوتی ہے، اب 3 گھنٹے اسے عبادت کے لیے ملتے ہیں۔ اب وہ 3 گھنٹے جب نفلی عبادت کرے گا، اسی طریقے پر جو اس کے ذمے میں قضا نماز واجب ہے وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بڑا پیار آئے گا، اور اپنے ذمے سے بھی جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی ساقط ہوتی چلی جائیں گی۔ تو دوسری عبادت نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ سردی کے موسم میں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان جب رات میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، کیونکہ کمرہ بند ہوتا ہے، اسی طریقے پر اور رات بھی لمبی ہوتی ہے، اور رات میں زیادہ ٹائم بھی انسان کو سردی کے موسم میں مل جاتا ہے۔ تو یہ بیسٹ موسم ہے، سردی کا بیسٹ موسم نفلی عبادتوں کا، قضا نمازیں بھی پڑھنے کا، اور اسی طریقے پر روزے رکھنے کا، یہ بیسٹ موسم ہوتا ہے۔ اور انسان جب رات کو اپنا نرم بستر چھوڑ کر کے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، بستر سے الگ ہو کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس عبادت کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے کے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ سردی کے موسم کا انتظار کیا کرتے تھے کہ سردی کا موسم کب آئے اور ہم کب نفلیں پڑھیں، لمبی لمبی عبادتیں کریں اور روزے رکھ کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اس لیے ناظرین، یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، اور نفلی عبادت کے اعتبار سے، نفلی روزے رکھنے کے اعتبار سے بہت بیسٹ موسم ہے۔ اس لیے اس موسم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر ہمارے ذمے میں قضا روزے واجب ہیں
تو ان کی قضا رکھی جائے۔ اسی طرح سے نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ روزے رکھنا سردی کے موسم میں آسان ہے، تو اس سردی کے موسم سے کیوں نہ ہم لوگ فائدہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام تر کوششوں کو اور تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔